السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی اے قاسمی اپنی تمام بہنوں کے لیے ایک خاص عمل لے کر حاضر ہوں۔ آج کا جو عمل ہے وہ ہماری بہنوں کے لیے بڑا کام کا ہے، خاص طور پر شادی شدہ خواتین کے لیے آج کا عمل بہت ہی کام کا ہے۔ ہر خاتون کی، ہر عورت کی خواہش رہتی ہے کہ اس کا گھر آباد رہے، اس کے گھر میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ جس فیملی میں وہ رہتی ہے تو کوئی عورت یہ نہیں چاہتی کہ اس کا گھر بگڑے، کوئی ٹینشن نہیں چاہتا، کوئی پرابلم پسند نہیں کرتا۔ کوئی بھی خاتون ایسی نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ اگر ایک آدھ ہو، لیکن عام طور پر عموماً مزاج لوگوں کا یہ ہے کہ کوئی بھی اپنے گھر پرابلم نہیں چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے عام طور پر عورتوں کا مزاج برداشت کا ہوتا ہے، وہ شوہر کی اور سب کی چیزوں کو برداشت کر کے چلتی ہیں تاکہ گھر بنا رہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی پرابلمز ہو جاتی ہیں۔ کبھی شوہر ناراض ہو گیا، کبھی ساس کے ساتھ کوئی بات ہو گئی، کبھی نند کے ساتھ ہو گئی، کبھی جٹھانی کے ساتھ ہو گئی۔ فیملی میں جب کمبائنڈ فیملیوں میں اور یہ حالات آتے رہتے ہیں، تو آج جو میں دعا بتانے جا رہا ہوں وہ ہماری بہنوں کے لیے بہت ہی کام کی دعا ہے۔ اگر وہ اس دعا کا اہتمام کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ گھر میں ساری چیزیں بہترین رہیں گی، پرابلمز نہیں ہوں گی، ٹینشنز کریٹ نہیں ہوں گی، اور کوئی بھی اختلافات، ناچاکیاں گھر میں نہیں ہو سکتی۔ بنا ہوا رہے گا گھر، ایک دم گھر جو ہے آباد رہے گا، بنا ہوا رہے گا، خوشیاں والا گھر رہے گا، جیسا کہ آج ہر ایک کی ڈیزائر ہوتی ہے کہ بھئی گھر بہترین ہو، خوشیوں کا ماحول ہو، آپس کے اختلافات نہ ہوں، لڑائی جھگڑے نہ ہوں، ٹینشنز نہ ہوں۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی اگر ہماری بہنیں اس دعا کا اہتمام کر لیں۔ تو یہ دعا اگر میں یہ کہوں کہ شادی شدہ خواتین کے لیے ایک تحفہ ہے تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا، اور اس دعا کا اہتمام ہماری بہنیں بھی کر سکتی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، کیونکہ ان کو بھی شادی کے بعد ایک دوسرے گھر میں جانا ہے اور اپنے گھر کو آباد کرنا ہے۔ اگر وہ بھی اس دعا کا اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ان فیوچر ان کے جو شادی کے بعد کی جو زندگی ہے وہ انشاءاللہ بہت خوبصورت رہے گی اگر اس دعا کا اہتمام کر لیں گے، کیونکہ ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بھئی شوہر کے ساتھ بنی رہے، فیملی جتنے بھی لوگ فیملی میں ہیں ان کے ساتھ بہترین تال میل ہو، کوئی پرابلمز نہ ہو، کیونکہ یہ جو پرابلمز ہو جاتی ہیں یہ انسان کی زندگی کا چین ختم کر دیتی ہیں۔ پھر جو نئے اختلافات پیدا ہوتے ہیں یہ انسان کی زندگی کا جو ایک سکون ہوتا ہے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو آج کی دعا بڑی خوبصورت ہے، بڑی کام کی دعا ہے ہماری بہنوں کے لیے، اور اس دعا کو ہماری وہ بہنیں بھی پڑھ سکتی ہیں جن کے بھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ جب شادی ہوگی تو انشاءاللہ وہ بڑی خوبصورت زندگی گزاریں گی اس دعا پر اگر عمل کر لیں۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ سورہ فرقان 19ویں پارے کی 73ویں آیت، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ ایک آیت ہے، کیونکہ عورتیں ہماری بہنیں نماز تو پڑھتی ہیں، نماز پڑھنے کے بعد جو بھی نماز پڑھ رہی ہوں، چاہے فرض ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نوافل پڑھ رہی ہوں، کوئی بھی نماز اگر پڑھ رہی ہیں تو آخر رکعت میں التحیات پڑھتے ہیں، التحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھنے کے بعد جو بھی دعائیں ربنا آتنا فی الدنیا اللہم انی ظلمت نفسی پڑھتے ہیں، تو آخری رکعت میں جب ہم ساری دعائیں پڑھ لیں گے اس کے بعد اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام شروع کر دیں ہماری بہنیں، جو میں نے بیان کی۔ سورہ فرقان آیت نمبر 73 19ویں پارے میں ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اس آیت کو ایک مرتبہ ہر نماز میں قاعدہ اخیرہ میں، یعنی آخر رکعت میں درود شریف کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں، کوئی بھی دعا ہم لوگ پڑھتے ہیں، ربنا آتنا پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ، کچھ لوگ اللہم انی ظلمت نفسی پڑھتے ہیں، اس دعا کے بعد اس آیت کو پڑھنے کا اہتمام کر لیں ہر نماز میں، چاہے وہ فرض ہو، سنت ہو، نوافل ہو۔ آخر بالکل سلام پھیرنے سے پہلے اس آیت کو پڑھ لیا کریں ایک بار، انشاءاللہ گھر کے اندر وہی مینٹین رہے گا جیسے آپ چاہتی ہیں، خوشیوں والا، کوئی پرابلمز نہیں ہوں گی، نہ اتفاقیاں نہیں ہوں گی، لڑائیاں نہیں ہوں گی، جھگڑے نہیں ہوں گے، کوئی بھی انبن نہیں ہوگی اگر ہماری بہنیں اس دعا کا اہتمام شروع کر دیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ ایک گفٹ سے کم نہیں ہے ہماری بہنوں کے لیے، اس کا اہتمام ہماری بہنیں کر دیں۔ دن میں اگر 2 نمازیں بھی آپ پڑھتی ہیں، ہفتے میں اگر ایک ہی نماز پڑھتی ہیں، کوئی بھی نماز جب بھی آپ پڑھیں، کوئی بھی نماز، چاہے وہ نفل ہو، چاہے سنت ہو، چاہے فرض ہو، سلام پھیرنے سے پہلے اس آیت کو ایک مرتبہ پڑھ لیں، آخر رکعت میں
سلام پھرنے سے پہلے اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیں، ربنا حب لنا، جو میں نے بیان کیا آخر تک. انشاءاللہ جو بھی جیسا آپ چاہتی ہیں گھر ویسا ہی بنا رہے گا، اگر آپ کی منشا شریعت کے خلاف نہیں ہوگی تو امید کرتا ہوں اس دعا کا آپ اہتمام کریں گی، اور ہماری جو غیر شادی شدہ بہنیں ہیں جن کی ابھی شادی نہیں، وہ بھی اس دعا کا اہتمام شروع کر دیں. انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اس کی اجازت عام ہے، آپ اس کو دوسروں کو بھی بتا سکتی ہیں. میں درخواست کروں گا کہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ یہ بات، جو قیمتی بات میں نے بیان کی ہے، یہ ساری بہنوں تک پہنچ جائے اور ہر ایک بہن اس پر عمل کر لے اور اپنی پرابلمز اپنے گھر کو بنا لے. یہ گھر بنانے کے لیے بڑی خوبصورت دعا ہے. اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں مجھے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن کو بھی کلک کر دیں اور دوسرے لوگوں کو اس چینل سے جوڑنے کی کوشش کریں. مجھے دیجیے گا اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.